دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے. آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے وہ. اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا. محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے، محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. اب لوگ پوچھیں گے جی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، یا ساریت الجبل، حضرت عمر نے اتنے کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا، اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا. وہ اللہ نے دکھا دیا تھا، جو ان کا قاتل چھپا ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا انہیں. جی جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. سرکار آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ تو چاہتے ہیں جب بابا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے. اب آپ نے نئی ڈاکٹرن کھڑی کر لی ہے. دیکھا وہ جی بزرگ دلوں دے حال بھی جان دے نے. کدے کیا کسی نے کہ جدوں اللہ جاندا ہے جان دے نے؟ تو پھر آپ پہ اعتراض بنے گا کہ وہ عمر جس کو سینکڑوں میل دور ساریہ نظر آ گیا ہے، اپنا قاتل نہیں ممبر کے پیچھے چھپا ہوا نظر آیا. اب یہ بات نہیں کرنی جب اللہ چاہتا ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ ہر ٹائم رائی کے دانے کے برابر دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بابوں کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہوتے ہیں اور روایتی جعلی ہے. محمد بن جلان مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. دوسری سند جو امام بیہقی نے لی ہے وہ منقطع ہے. دونوں کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون آیا اپنے فتاوی علمیہ کے اندر. روایتی ثابت نہیں ہے. دلائل النبوہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. ہماری روایت بخاری میں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ میں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا، لیکن جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی، وحی کا سلسلہ ختم. جب سیدنا عمر خود بول کے کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑا اچھا موقع تھا، آپ کہتے سوائے میرے کہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا مجھے کوئی منظر دکھا دیا جائے، کیونکہ میں تو محدث ہوں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث، ام ایمن وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی علیہ السلام بھی چلے جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے، چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا.
دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں، رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے، جو قرآن میں بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کو بہتر مقام مل گیا. بلکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا کہ امت کی جو تکلیفیں آپ دیکھ کے دکھی ہوتے تھے، اس دکھ سے بھی اللہ نے نجات دی. موت تو ایک راحت بن کے آئی حضور کے لیے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. تو ام ایمن نے ایسا جواب دیا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی ششدر رہ گئے. اس عورت کا دماغ وہاں گیا جہاں ان دو بڑوں کا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا ہے، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا، ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبع نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ خلاف شرع کام کیا. جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا، غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی. تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا، حضرت عمر تو وہاں موجود تھے. وہ کہتے ہیں ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں، میں ہوں نا، تسلی رکھیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا، مجھے الہام ہوتا رہے گا، کشف ہوتا رہے گا. میں محدث ہوں نا، جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا. اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیہاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے. جناب قادیانیت دے ہاتھ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس فائر مارن. کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر نہیں ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. آپ کو کیسے اور سمجھایا جائے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں یہ تو نہیں لکھا کسی اور کی نہیں کرتے، صرف مبشرات باقی ہیں. جی یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اور نہیں باقی، یہی مطلب ہوتا ہے. لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کوئی چیز باقی نہیں ہے نبوت کی خبروں میں سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا خواب. اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے. خواب کی 3 اقسام ہے، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے 3 دفعہ تھوک دو ایسے. تیسرا ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا امام بخاری نے کہ نفس کی خواہش ہو سکتی.